السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیلا عمدہ پھل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت اچھی دوا بھی ہے۔ اس میں تمام ضروری حیاتین اور معدنی نمک پائے جاتے ہیں۔ وٹامن سی کی کمی کو پورا کرتا ہے، طاقت اور خون پیدا کرتا ہے، گردوں کو طاقت دیتا ہے، جگر کے لیے بہت مفید ہے، گلے کی خراش دور کرتا ہے، جسم سے زہریلے مواد کو باہر نکالتا ہے، کھانسی کے لیے بہت فائدہ مند ہے، دست اور پیچس کے لیے اکسیر ہے، یرقان میں بھی فائدہ پہنچاتا ہے، تیزابیت کو دور کرتا ہے، اس لیے معدے کے السر میں مفید ہے، پیاس اور دل کی بے چینی کے لیے فائدہ مند ہے، پیچس، مڑوڑ، بچوں کے دستوں میں اور کمزور بچوں کے لیے جن کا وزن کم ہو، انہیں دودھ کے ساتھ کیلا دینا چاہیے۔ کم مقدار میں کھانے کی صورت میں قابض ہے اور زیادہ کھانے کی صورت میں قبض کشا ہے، جسم کو موٹا کرتا ہے۔ شوگر کے مریض کم کیلے کھائیں۔ کیلا کھانے کے فوراً بعد پانی نہ پئیں۔ دست اور پیچس میں کیلا دہی میں ملا کر کھائیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں اور میرے والد محترم حکیم شوکت علی مرحوم کے لیے خصوصی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیلا عمدہ پھل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت اچھی دوا بھی ہے۔ اس میں تمام ضروری حیاتین اور معدنی نمک پائے جاتے ہیں۔ وٹامن سی کی کمی کو پورا کرتا ہے، طاقت اور خون پیدا کرتا ہے، گردوں کو طاقت دیتا ہے، جگر کے لیے بہت مفید ہے، گلے کی خراش دور کرتا ہے، جسم سے زہریلے مواد کو باہر نکالتا ہے، کھانسی کے لیے بہت فائدہ مند ہے، دست اور پیچس کے لیے اکسیر ہے، یرقان میں بھی فائدہ پہنچاتا ہے، تیزابیت کو دور کرتا ہے، اس لیے معدے کے السر میں مفید ہے، پیاس اور دل کی بے چینی کے لیے فائدہ مند ہے، پیچس، مڑوڑ، بچوں کے دستوں میں اور کمزور بچوں کے لیے جن کا وزن کم ہو، انہیں دودھ کے ساتھ کیلا دینا چاہیے۔ کم مقدار میں کھانے کی صورت میں قابض ہے اور زیادہ کھانے کی صورت میں قبض کشا ہے، جسم کو موٹا کرتا ہے۔ شوگر کے مریض کم کیلے کھائیں۔ کیلا کھانے کے فوراً بعد پانی نہ پئیں۔ دست اور پیچس میں کیلا دہی میں ملا کر کھائیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں اور میرے والد محترم حکیم شوکت علی مرحوم کے لیے خصوصی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔